ان دنوں ہمارے گھر میں بہت پریشانی تھی۔ والد کو ایسی بیماری لاحق تھی کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں جلد اپنے گھر کی ہو جاؤں تاکہ ان کی زندگی کا ایک بڑا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ گھر میں پریشانی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ والد صاحب کی نہ صحت باقی رہی تھی اور نہ ہی جمع پونجی۔ جو کچھ بھی پاس تھا بیماری پہ خرچ ہو چکا تھا۔ بھائی کئی ماہ سے نوکری کی تلاش میں تھے مگر انہیں کوئی ملازمت نہ ملی۔ تب خالہ نے مشورہ دیا کہ آپ کسی عامل صاحب کے پاس جائیں، فال نکلوائیں اور دعا کروائیں۔ امی بولی میں کسی عامل کو نہیں جانتی۔ پڑوسن خالہ نے کہا کہ میں ایک بہت اچھے عامل صاحب ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ستاروں کا علم بھی جانتے ہیں، میں ان کا پتہ دیتی ہوں، انہیں اپنی پریشانی بتائیں، کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا۔ ایسی باتیں سن کر امی کے بجھے ہوئے دل کا چراغ پھر سے جل اٹھا۔ ان کے دل میں امید اور آس کی ایک نئی لہر پیدا ہو گئی اور فوراً ہی عامل کے پاس جانے پر راضی ہو گئی۔ پڑوسن خالہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ عامل صاحب کو کچھ رقم بطور نذرانہ دینی ہوگی۔ والد نے قرض دے کر اس کا بھی انتظام کر لیا۔ اگلے دن امی مجھے ساتھ لے کر اپنی پریشانیوں کا حل تلاش کرنے نکل پڑیں۔ پڑوسن نے جو پتہ بتایا تھا وہاں پوچھتے پوچھتے ہم ایک دفتر تک جا پہنچے جس کے باہر بورڈ لگا تھا، عادل شاہ۔ ہم جھجکتے ہوئے دفتر کے اندر چلے گئے۔ فرش پہ قالین بچھا تھا، اس پہ سفید چاندی اور گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ سامنے ایک 28 سالہ خوبصورت شخص تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ چہرے پہ ہلکی داڑھی اور رنگت سرخ و سفید تھی۔ لگتا تھا جیسے چہرے سے نور جھلک رہا ہو۔ نہایت ہی خوش شکل انسان تھے۔ میرے تصور میں تو عامل کوئی بزرگ شخصیت ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں ایک نوجوان کو دیکھ کر حیرت ہوئی۔ بہرحال نوجوان میں بھی ریاضت اور نیک سیرت سے بزرگی حاصل کی جا سکتی ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ انہوں نے آنے کی وجہ پوچھی۔ امی نے والد کی بیماری کا ذکر کیا، پھر بھائی کی بے روزگاری اور مالی مشکلات بیان کری۔ آخر میں میری طرف اشارہ کر کے بولی کہ اس بچی کے لیے رشتے کے لیے بھی بہت پریشان ہوں، چاہتی ہوں کسی اچھے کھاتے پیتے شریف گھرانے سے رشتہ مل جائے تاکہ جلد شادی کر سکوں۔ اس کے والد کی یہی آرزو ہے۔ عامر صاحب نے ایک نظر غور سے میری طرف دیکھا۔ میں شرما گئی اور نظریں نیچے کر لیں۔ ان کی نگاہوں میں واقعی ایک عجیب سا اثر تھا جسے پہلی نظر میں مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ انہوں نے کچھ دعائیں لکھ کر امی کو دیں اور پانی پر دم کر کے دیا، کہا کہ یہ اپنے بیمار شوہر کو پلائیے گا۔ مجھے ایک تسبیح بتائی کہ ہر روز عشاء کے بعد یہ وظیفہ 313 بار پڑھ کر سو جایا کریں۔ امی سے کہا کہ جمعرات کو دوبارہ میرے پاس آئیے گا، پورے ایک ہفتے بعد چاندنی رات ہوگی اور یہ عمل چاندنی رات میں ہی کیا جائے گا۔ امی ہمیشہ پیروں فقیروں عالموں کے چکر میں رہتی تھی اور میں انہیں روکتی تھی کہ ان کے چکر میں نہ پڑیں۔ یہ کسی کی بھی پریشانی کا حل نہیں نکالتے، بس پیسے بٹورتے ہیں اور دوسروں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اگلی جمعرات میں ان کے ساتھ نہ گئی۔ امی اکیلی عادل شاہ کے پاس چلی گئیں۔ وہ جو عمل بتاتے اور جو آیات پڑھنے کو دیتے امی ویسا ہی عمل کرتی، لیکن پریشانیاں تو ویسی کی ویسی ہی تھیں۔ تب میں نے امی سے کہا کہ امی جان پہلے ہی تنگ دستی ہے، آپ مزید رقم مت خرچ کریں، یہ عامل صاحب ہمارے مسائل کا حل نہیں کر سکتے۔ ماں نے کہا کہ بیٹی یہ عامل صاحب دوسروں جیسے نہیں ہیں، انہوں نے تو آج تک ایک بار بھی مجھ سے نذرانہ نہیں لیا، نہ ہی کوئی رقم طلب کی ہے۔ ایک دفعہ اور چلی جاتی ہوں، بس آخری بار، اس کے بعد نہیں جاؤں گی۔ جب جانے لگی تو بولے کہ پچھلی بار بھی راستہ بھول گئی تھی، اکیلے جاتی ہوں تو گھبراہٹ ہوتی ہے، کبھی پیسے گر جاتے ہیں، کبھی پرس رہ جاتا ہے اور کبھی غلط بس پہ بیٹھ جاتی ہوں، تم ساتھ ہوتی ہو تو سنبھال لیتی ہو، یوں میں ان کے ساتھ ہو لی۔ اس دفعہ پورے 1.5 ماہ بعد وہ عامر صاحب کے پاس گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے اچھا ہوا تم آ گئی، تمہیں ایک وظیفہ بتانا ہے، 40 روز تک نماز عشاء کے بعد یقین کے ساتھ پڑھ کر دعا کرنا، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ میری حسن شاہ جی سے بات ہوئی ہے، وہ آپ کی کیا لگتے ہیں؟ عادل شاہ نے سوال کیا۔ امی نے بتایا وہ میرے شوہر کے تایا زاد ہیں، وہ بھی آپ کے شوہر کا ذکر کر رہے تھے، رحیم شاہ نام ہے نا ان کا؟ جی ہاں یہی نام ہے۔ عادل شاہ بولے وہ بیٹی کے رشتے کے لیے کافی پریشان ہیں، میں نے حسن شاہ جی کو ایک رشتہ بتایا ہے، آپ ان کے پاس چلی جانا، وہ آپ کو اس رشتے کے بارے میں بتا دیں گے، اور غور سے سننا، بچی سے بھی مشورہ کر لینا، اگر منظور ہو تو مجھے آ کر بتا دینا۔ میں ان کی بات سن کر شرما گئی اور امی خوش ہو گئیں، بولی شکر ہے ایک پریشانی تو کم ہوئی، میں آج ہی شاہ جی کے پاس جاؤں گی۔ اس روز میں نے دوسری بار دھیان سے عادل شاہ کو دیکھا، وہ مجھے اچھے لگے، خوبصورت تو تھے ہی، ان کی آواز میں بھی ایک سحر تھا۔
میٹھے اور دھیمے لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے مجھے لگا کہ یہ باقی دوسروں سے مختلف ہیں، پڑھے لکھے باوقار انسان معلوم ہوتے ہیں۔ خیر، ہم گھر آ گئے۔ امی کو حسن شاہ جی کے پاس جانے کی بے چینی تھی۔ دراصل وہ ہمارے والد کے ہمدرد رشتے دار تھے۔ جب کبھی رقم کی ضرورت پڑتی یا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، ابا جان انہیں کے پاس جاتے، جہاں تک ممکن ہوتا وہ ہماری مدد کرتے اور مشورہ دیتے۔ امی شاہ جی کے گھر گئیں اور ان سے عادل شاہ کا ذکر کیا، ان کو عامر صاحب کا پیغام پہنچایا۔ شاہ جی نے کہا کہ بھابھی، عادل شاہ آپ کی بیٹی سے شادی کے خواہش مند ہیں۔ چونکہ میری ان کے والد سے اچھی تعلق داری ہے اور یہ شریف لوگ ہیں، اس لیے وہ میرے پاس اپنا میدہ لے کر آئے تھے اور میں یہ رشتہ کروا دوں گا۔ چونکہ آپ بھی اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ رشتہ منظور ہے تو میں انہیں آپ کی رضامندی سے آگاہ کر دوں۔ پھر وہ باقاعدگی سے اپنی والدہ کے ذریعے آپ کے گھر رشتہ طلب کرنے آئیں گے۔ امی نے جواب دیا کہ آپ ان کے بزرگوں کو جانتے ہیں، بظاہر عادل شاہ بھی بھلے مانس رکھتے ہیں، ہماری مالی حالات ٹھیک نہیں، ایسے میں بیٹی کے لیے کسی اچھے رشتے کی تلاش مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر یہ مسئلہ یوں حل ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ شاہ جی بولے، میرا بھی یہی خیال ہے۔ تمہارا شوہر بیمار ہے اور اپنے جیتے جی بیٹی کو بیاہ دینا چاہتا ہے۔ ان کا مرض لا علاج ہے، پتہ نہیں کتنی سانسیں باقی ہیں۔ عادل شاہ مالی لحاظ سے مستحق ہے، ان کا خاندان امیر لوگوں میں شمار ہوتا ہے، امید ہے تمہاری بیٹی سکھی رہے گی۔ شاہ جی کے حوصلہ دلانے پر میرا رشتہ عادل شاہ سے طے ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا اور پوچھا، تم اس رشتے پہ راضی ہو؟ کیا تم سے پوچھا گیا ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں میں راضی ہوں، میری مرضی پوچھی گئی ہے۔ اس پر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ ہفتے میں 2 بار مجھ سے فون پہ بات کرتے، خیریت پوچھتے۔ جب میں پوچھتی کہ آپ کے گھر والے کب آئیں گے تو جواب ملتا، جلد آئیں گے۔ وہ خود بھی نہیں آتے تھے۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میری ان کے ساتھ چاہت کی کوئی منزل نہیں ہے۔ شاید ہمارے غریب ہونے کی وجہ سے ان کے گھر والے ہمارے گھر نہیں آتے، کیونکہ ایک مفلس گھرانے کی امیر خاندانوں کی نظروں میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ امی کو بھی یہ بات میں اب محسوس ہونے لگی تھی۔ تبھی ایک دن انہوں نے عادل شاہ اور ان کے گھر والوں کو کھانے پر بلایا۔ وہ بولے، پہلے میں آؤں گا، بعد میں ان کو بھی لے کر آؤں گا۔ وقت مقرر پر وہ آ گئے۔ امی نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر کھانا بنایا۔ وہ امی سے باتیں کرتے رہے، ابا سبھی ملے، کھانا کھایا اور کچھ دیر بعد اجازت چاہی۔ جاتے ہوئے میری چھوٹی بہن کے ہاتھ پر 5,000 روپے رکھ دیے۔ امی نے بہت منع کیا مگر وہ اصرار کرتے رہے۔ وہ وعدے کے پابند تھے، جب کہتے کہ آؤں گا تو ٹھیک وقت پر آ جاتے۔ میں گھر میں ان سے بات نہیں کرتی تھی مگر فون پر بات کر لیا کرتی تھی۔ ان کے گھر آنے پر بہت خوش ہوتی تھی، انہیں دیکھ کر میرا دل خوش ہو جاتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اللہ مجھ پر مہربان ہے، تبھی تو ایسا خاص آدمی میرے لیے چنا ہے جیون ساتھی کے لیے۔ اب وہ ہفتے میں ایک بار والد صاحب کی عیادت کے لیے آنے لگے۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی، ان پر دم کرتے اور امی سے بھی بات چیت کرتے۔ میں انہیں دور سے دیکھتی، ان کے لیے کھانا بناتی اور ہمارے پاس پیسے نہ ہوتے پھر بھی ہم ان کے لیے ادھار لے کر اچھا کھانا بناتے۔ امی کہتے، میرے ہونے والا داماد ہے، اس کی خاطر تو واجب ہے۔ وہ بھی جاتے وقت میری چھوٹی بہن کے ہاتھ میں کبھی 500 کبھی 1,000 روپے رکھ جاتے۔ مجھے اب عادل شاہ کا انتظار ہونے لگ گیا تھا۔ کبھی وہ آنے سے معذرت کر لیتے تو میں اداس ہو جاتی ہوں، جیسے انہوں نے مجھ پر جادو کر دیا ہو۔ میرے ہاتھ خود بخود فون کی طرف بڑھتے اور میں ان کو کال کر دیتی۔ وہ برا نہ مناتے، خوش دلی سے گفتگو کرتے، کبھی کوئی ایسی بات نہ کہی جس سے میرے دل کو ٹھیس لگے۔ رفتہ رفتہ میں ان کی معمول بنتی گئی، جیسے انہوں نے مجھ پر عمل کر دیا ہو۔ اب مجھے قرار نہ تھا، میں جلد سے جلد ان کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ جانا چاہتی تھی۔ ان کے بات کرنے کا انداز دل موہ لینے والا تھا۔ ایک دن وہ اور امی پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ امی سے کہا کہ آپ کو مالی پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، مجھے احساس ہے کہ آپ کی پریشانیاں مجھ کم نہیں ہو رہی۔ آپ کے بیٹے بے روزگار ہیں، کیوں نہ میں بیٹے کو روزگار کے لیے غیر ملک بھجوا دوں تاکہ مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ ان کو باہر بھجوانے پر جو خرچ آئے گا وہ میں کہاں سے دوں گی؟ کہنے لگے، اس کی فکر نہ کرے، وہ میں بھر دوں گا، بعد میں مجھے آپ ادا کرتی رہنا۔ آپ کے بڑے بیٹے کو یورپ کے کسی ملک بھجوا دیتا ہوں۔ میرے چچا لوگوں کو بیرون ملک بھجوانے کا کام کرتے ہیں۔ ایک روز اپنی کار میں آئے اور ہمیں اپنے چچا کے گھر لے گئے۔ واپسی میں ایک پار لے گئے، چاٹ وغیرہ کھلائی، کھلی کشتی کی سیر کروائی۔ اس دن میں بھی بہت خوش تھی۔ بس میں ہوتا تو وقت کو روک لیتی، لیکن وقت کسی کے روکے روکے نہیں آتا ہے، گزر جاتا ہے، بس یادیں باقی رہ جاتی ہیں۔
امی عادل شاہ کو یاد دلاتی رہتی کہ میرے شوہر کی بیماری تیسری سٹیج پر ہے، کب شادی کی تاریخ رکھی جائے۔ وہ جواب دیتے بس تھوڑا سا اور انتظار کر لیں، جلد میرے والدین تاریخ لینے آ جائیں گے۔ وہ دن تو کبھی نہ آیا مگر وہ وقت آ گیا جس کا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ اچانک موت کا فرشتہ آیا اور ابا جان کو دوسری دنیا میں لے گیا اور ہم روتے پیٹتے رہ گئے۔ پی سی او ہمارے گھر کے قریب تھا۔ سب سے پہلے میں نے عادل شاہ کو اطلاع دی۔ ابھی گھر کے دروازے تک پہنچی تھی کہ دیکھا کہ وہ ہمارے گھر سے نکل رہے ہیں۔ مجھے کہاں صبر مت گنوانا، میں بھی واپس آ رہا ہوں، تدفین کا انتظام کرنا ہے۔ گھر میں رونا پیٹنا مچا تھا، میں بھی رو رہی تھی۔ آخرکار والد صاحب کی تدفین کر دی گئی۔ سویم کے دن عادل شاہ اتنے پھل لائے کہ گھر بھر گیا۔ رشتے دار ان کی فیاضی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ امی نے عادل شاہ سے کہا کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ کہنے لگے مرحوم ہمارے بھی کچھ رکھتے تھے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا۔ خدا جانے یہ غم کے آنسو تھے یا خوشی کے۔ عموماً ابو کی وفات کا دکھ تھا اور خوشی اس امید سے تھی کہ شاید میری آنے والی زندگی اچھی ہی گزرے۔ سبھی رشتے دار عادل شاہ کو دیکھ رہے تھے کہ یہ خوبصورت اور شاندار انسان کون ہے جو اتنی عنایت کرتا جا رہا ہے۔ امی نے بتایا کہ یہ عادل ہے اور ان کے پاس بڑا علم ہے، خدا کی رحمت ہے، اسی لیے ان کے چہرے پہ اتنا نور ہے۔ ابا جان کو گزرے 40 دن ہی ہو رہے تھے کہ والدہ ان کا 40واں کرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے عادل شاہ سے ذکر کیا تو وہ بولے کتنا خرچ آئے گا؟ امی نے کہا کسی کو نہیں بلاؤں گی، سادگی سے گھر میں ختم قرآن کرا دوں گی کیونکہ لوگوں کو بلانے سے خرچ آئے گا۔ عادل نے کہنے لگے آپ 40واں کریں، میں پیسے دوں گا، سب رشتے داروں کو بلائیں۔ امی نے کہا آپ کو پہلے ہی ہمارے احسان پر ہیں، تدفین وغیرہ پر اتنا خرچ کیا آپ نے، اور اب اور نہیں لوں گی۔ عادل بولے مرحوم میرے بھی عزیز تھے، آپ خرچ کی فکر مت کریں۔ امی کہنے لگی اچھا تو صرف گوشت کا انتظام کر دے، باقی ہم خود کر لیں گے۔ آدھا من بکرے کا گوشت کافی رہے گا؟ عادل نے کہا 40ویں کے دن گوشت آپ کے گھر پہنچ جائے گا۔ 40ویں سے 2 دن پہلے امی مجھے لے کر بازار گئیں۔ عادل شاہ کا دفتر قریب تھا تو ہم نے ان کے دفتر چلے گئے۔ امی نے 40ویں کے بارے میں ان سے صلاح مشورہ کیا اور پوچھا کہ آپ گوشت کتنے بجے لے کر آئیں گے؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ امی اور میں خاموش ہو کر گھر لوٹ آئیں۔ گھر آتے ہی اماں رونے لگیں کہ اب کیا ہوگا، وہ تو کسی کو نہیں بلا رہی تھی۔ عادل نے آسرا دیا تو سب کو بلا لیا۔ رشتے داروں سے بھی ذکر کر چکی تھی کہ ہمارے پاس گوشت کے پیسے نہیں تھے اور امی سب عزیزوں اور رشتے داروں کو مودع کر چکی تھیں۔ ماں کو پریشان دیکھ کر میں عادل شاہ کو فون کرنے چلی گئی اور بتایا کہ یہ صورتحال ہے۔ انہوں نے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا آپ جواب تو دیں ہاں یا نہیں۔ انسان کو وہ بات نہیں کرنی چاہیے جو پوری نہ کر سکے۔ اگر آپ گوشت نہیں مہیا کر سکتے تو کہا ہی کیوں آپ نے؟ بہرحال عادل نے گوشت نہ بھجوایا۔ عین وقت پر امی پریشان ہو کر شاہ جی کے پاس گئیں اور مسئلہ بتایا۔ انہوں نے فوراً مرغی کا آدھا من گوشت بھجوا دیا اور کہا کہ بعد میں جب سہولت ہو رقم دے دینا، ابھی کام چلاؤ۔ کچھ نقد رقم بھی امی کو دی۔ باقی رقم امی نے ایک عزیز عورت سے ادھار لے لی۔ شاہ جی نے ہماری عزت رکھ لی اور وقت پر اچھے طریقے سے 40واں ہو گیا۔ عادل صاحب بھی آئے۔ ہم ناراض اور اداس تھے مگر ان سے بے رخی کا برتاؤ نہیں کیا بلکہ عزت دی۔ کچھ روز بعد وہ گھر آئے اور امی سے کہا کہ آپ کے بیٹے کو چچا کے گھر لے کر جانا ہے، میں ان سے باہر بھجوانے کی بات کر رکھی ہے۔ اسی دن انہوں نے مجھ سے بات کی، کہا میں نے اپنی امی سے تمہاری اور اپنی شادی کی بات کر لی ہے، دعا کرو وہ مان جائے۔ وہ چلے گئے۔ میں دعا کرتی رہی خدا کرے ان کی والدہ مان جائے اور شادی میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ بھائی ان کے ساتھ گئے تو دوسرے دن واپس آ کر بتایا کہ عادل شاہ کے چچا کہیں باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے ملاقات نہ ہو سکی۔ میں نے عادل کا فون لیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ماں سے تمہاری اور اپنی شادی کی بات کی تھی، وہ نہیں مان رہی، سخت ناراض ہوتی رہیں، کیا کروں؟ یہ سن کر میں گھبرا کر رونے لگی۔ خدا جانے وہ سچ کہہ رہے تھے کہ کیا جھوٹ۔ کافی دفعہ میرے بھائی کو بیرون ملک بھجوانے کی بات بھی کی مگر نہیں بھجوایا، جھوٹ بول بول کر وقت گزارتے رہے، یہاں تک کہ ہماری امید نا امیدی میں بدل گئی۔ امی کے جاننے والے جھیلم میں رہتے تھے، انہوں نے اپنے طور پر پتہ کرایا تو معلوم ہوا کہ عادل شاہ کے چچا کسی کو باہر بھجوانے کا کام نہیں کرتے۔ یہ سب جھوٹ تھا۔ عادل نے ہم کو بیوقوف بنایا جبکہ میرا بڑا بھائی ان پر بھروسہ کر چکا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ عادل اسے بیرون ملک بھجوا دے گا، یوں ہمارے دن پھل جائیں گے۔ جب پتہ چلا کہ وہ ہم کو بہلا رہے ہیں تو بھائی بے حد رنجیدہ ہو گئے، میں بھی افسردہ ہو گئی۔ سوچ سوچ کے مری جا رہی تھی کہ اگر وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا تھی تو دھوکہ ہی کیوں دے رہے تھے۔
مجھ سے محبت کا کھیل کیوں کھیلا؟ اس وقت وہ کہتے تھے کہ گھر والے میری ہر بات مانتے ہیں، مجھ سے ڈرتے ہیں، میں گھر کا بڑا ہوں۔ کافی دن گزر گئے، میں نا امیدی کے اندھیروں میں گر گئی۔ اچانک ایک دن کہنے لگے کہ زارا، میں اپنی امی کو منا لوں گا، میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ میں پھر مان گئی۔ روز فون کرتے اور بات ہوتی۔ ایک روز پھر اچانک یہ کہہ کر بجلی گرا دی کہ امی سخت برہم ہیں، وہ کسی طور پہ بھی میری اور تمہاری شادی پر نہیں مان رہی، اور میں اپنی امی کو ناراض نہیں کر سکتا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے، مگر انکار کی جرات بھی نہیں ہے۔ تبھی میں نے کہا کہ آپ میرے گھر سے چلے جائیں، میں آپ کو چھوڑنا چاہتی ہوں، آپ مجھے مت پریشان کریں۔ اس کے بعد ایک ماہ تک نہ میں نے فون کیا اور نہ انہوں نے رابطہ کیا۔ ایک روز ان کا دوست ہمارے گھر آیا اور کہا کہ آپ لوگوں نے تعلق کر لیا ہے، اسی وجہ سے عادل بہت پریشان ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ انہوں نے خود شادی پر اصرار کیا، رشتہ طے کیا، پھر والدین کو نہ لائے تو شادی التوا میں پڑتی گئی، مگر خود انہوں نے ہم سے میل جول رکھا اور اب وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم نے میل جول ختم کر دیا ہے۔ شاید ان کو محض وقت گزاری کے لیے میری ضرورت تھی، اور میں ایسی لڑکی نہیں۔ آپ ان کو کہہ دیجیے کہ اگر شادی نہیں کرنی تھی تو ہم سے واسطہ بھی نہ رکھتے۔ میں ایک غریب گھرانے کی یتیم لڑکی ہوں، ہم تو مشکلات کا حل پوچھنے ان کے پاس گئے تھے۔ میری ماں بیچاری ان کے در کے چکر کاٹتی نہیں۔ اب اگر شادی نہیں کر سکتے تو بار بار ہاں نا والا کھیل نہ ختم کر دیں اور ٹائم پاس کے لیے کوئی اور لڑکی تلاش کر لیں۔ اس نے کہا وہ ایسا نہیں ہے، بس کچھ مجبوریاں ہیں، آپ ان کو معاف کر دیں اور اجازت دیں، کل میں ان کو گھر لے آؤں گا، وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اگلے دن عادل شاہ ہمارے گھر آئے۔ میں نے بات نہیں کی تو امی سے کہا آپ میری ماں ہیں، آپ سے ملنے آیا ہو، مجھے معاف کر دیں۔ ماں کہنے لگی بیٹا شادی نصیب کی بات ہے، میں ناراض نہیں ہوں، میں نے معاف کیا۔ میری بہن نے ان کو بتایا کہ کل باجی کی سالگرہ ہے، جاتے ہوئے وہ اس کو موبائل فون دے گے کہ یہ میری طرف سے اپنی باجی کو سالگرہ کا تحفہ دے دینا۔ میں مقصد سمجھ گئی۔ گھر کا فون تو کب کا بل نہ ادا کرنے کی وجہ سے کٹ گیا تھا، فون کرنے کے لیے PCO جانا پڑتا تھا۔ امی نے پھر شاہ جی سے بات کی تو انہوں نے دعوت کے بہانے ان کو گھر بلایا اور ہمیں بھی بلایا۔ انہوں نے عادل شاہ سے سوال کیا تو انہوں نے خود مجھ سے زارا کے ساتھ شادی کے لیے درخواست کی تھی، میرے ذریعے رشتہ بھجوایا، ان شریف لوگوں نے ہاں کر دی، مگر حسب وعدہ تم والدین کو ان کے گھر نہ لے کر گئے اور ابھی تک انتظار کروا رہے ہو۔ آگے تمہاری منشا کیا ہے؟ وہ بولے کیا کروں شاہ جی، بری طرح پھنس گیا ہوں۔ میں تو ان کی پریشانی کو حل کرنا چاہتا تھا، اس لیے رشتہ طلب کیا، مگر والدہ نہیں مان رہی، وہ اپنی بہن بھانجی کو بہو بنانے پر بزند ہے اور میں والدہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ سارا معاملہ اسی وجہ سے اٹکا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے شاہ جی بولے، پھر آج کی آج فیصلہ کر کے بتا دو، اٹکائے رکھنا چاہتے ہو یا منع کرنا چاہتے ہو، صاف صاف بتا دو۔ والدہ کی تابعداری مطلوب ہے تو رشتہ چھوڑ دو تاکہ یہ انتظار نہ کرے، اب تو صاف بات کرنی ہی بنی۔ عادل نے کہا کہ سوائے رشتہ چھوڑنے کے اور چارہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سچ بات کرنا بھلا کام ہے، کم از کم دوسرا دھوکے میں تو نہیں رہتا۔ کہہ دو کہ میں آپ لوگوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ تب عادل نے کہہ دیا کہ میں لوگوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے سنا تو میرا سانس رک گیا، میں رو رہی تھی۔ ہم بغیر کھانا کھائے وہاں سے گھر آ گئے۔ 2 ماہ ناراضگی رہی، مجھے اس بھیس شخص پر سخت غصہ آیا۔ پہلے رشتے کے لیے اصرار کیا، پھر دھوکہ دیا، میرا ذہن بکھیر کے رکھ دیا۔ اب اور کسی کو کیسے قبول کر لوں؟ میری تو زندگی بھر کا نقصان ہو گیا۔ پتہ چلا ہر بات میں جھوٹ بولنا اور جھوٹی پوزیشن بنا کے رکھنا اس کی عادت تھی۔ دولت اور جائیداد سب والد کے قبضے میں تھی، ایک شادی خفیہ کر کے چھپا رکھی تھی، خالہ کی بیٹی سے بھی منگنی کر رکھی تھی۔ یہ باتیں مجھے اس کے دوست راشد نے بعد میں بتائیں۔ شکر ہے اللہ کے کہ میں اس سے بچ گئی۔